الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف تمجید توحید کبریائی بڑائی برتری اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے خاص ہے اس کے بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء سید الرسل و خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ ہے حضرات جی میں کہ تہاڈے علم دے اندر ہے کہ ربیع الاول دا مہینہ شروع تھی چکے یہ وہ مہینہ ہے کہ جڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت مبارکہ دا مہینہ ہے ہی وساطت دے نال میں تہاڈے گوش گزار کرن واسطے ارادہ کیتن کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے چند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی خصوصیات دے فضائل کیونکہ وقت تھوڑا ہوندے جتنا ممکن ہو سکے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فضائل دے خصوصیات کو حضرات دے سامنے رکھا اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجن سارے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے چنے اللہ تعالیٰ سب تو پہلے نبیوں کا انتخاب کرے چون کے ہوندے بعد دوسرا درجہ یہ ہوندے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو
عظمت رفعت بلندی دے پہلے اللہ تعالیٰ انتخاب کریں دے کہ ہی درجے دے لائق کون ہے. انبیاء جتنے بھی ہیں سارے کو اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں. ایویں ہی اساد آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انتخاب کی ہے. باقی نبی چنے ہوئے ہیں ہونے دا مقام ہونے دی شان ہونے دی عظمت اویں ہے. اور جی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتخاب کی ہے ہونے کو شان ہونے کو مقام ہونے کو مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. حدیث کے اندر ہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانہ من ولد اسماعیل کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دی وچوں ایک نسب ایک خاندان جرا چلے وہ بنو کنانہ ہے. اسماعیل علیہ السلام دی ساری اولاد جڑی ہے عظیم ہے. اسماعیل علیہ السلام خود عظیم ہیں لیکن ہونے دی ساری اولاد دے وچوں سب تو عظیم جرا خاندان ہے وہ بنو کنانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد دے وچوں بنو کنانہ دا انتخاب کیا ہے. بنو کنانہ کو فضیلت دی ہے. ابو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاسْتَفَا قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ بنو کنانہ دے وچوں اللہ تعالیٰ نے قریشی جڑے ہیں جڑے بنو قریش ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں دے وچوں ملا انہیں کو مزید عظمت دی ہے. وَاسْتَفَا من قریش بنو ہاشم ہونے قریش دے وچوں بلا اللہ تعالیٰ نے جی عظمت فوقیت دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم کو دیتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جرا جد امجد ہے ہاشم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا عبد المطلب دے جڑے والد ہیں انہیں دا نام ہاشم ہے. اللہ تعالیٰ نے بنو ہاشم کو عظمت اور فوقیت دیتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو ہیں بنو ہاشم دے وچوں ہی واسطے پوری کائنات دے وچوں اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو عظمت دیتی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے نسل میں آ کے آخر دن اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ جڑی عظمت دیتی ہے وہ قریش دے وچوں بنو ہاشم کو اور بنو ہاشم کے وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پوری آدم علیہ السلام کی اولاد دے وچوں اللہ تعالیٰ نے سب تو زیادہ عظمت سب تو زیادہ شان سب تو زیادہ مقام جڑا اللہ تعالیٰ نے جڑا بنائے وہ اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائے. ایویں ہی سے بخاری کی حدیث ہے سے بخاری کی حدیث دے اندر روم دے توجہ میری طرف کرے سو سبھی کر چل بسن مدینہ مدینہ ہی چل سن جمعہ کا آدمی ویسے یہ روم کا بادشاہ ہرقل ہے وہ دیکھنے قریش مکہ جڑے ہیں مشرکین مکہ وہ پہنچ گئے. انہوں نے آکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جڑے لوگ انہیں امتی جڑے لوگ تو دیکھنے ہیں آگے پناہ کی دیتے ساری گزارش یہ ہے کہ انہیں کو اپنے ملک دے وچ کٹ دو. روم دے بادشاہ ہرقل کدے پہنچن حکومت کے آدم کے سارے خاندان دے وچوں ساری قوم دے وچوں ایک شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جڑا نبوت دا دعویٰ کرے دے خودے کچھ امتی تیرے علاقے دے اندر آ کے سارے پناہ کی دینے ساری وجہ کرے اساں دے گزارش کرے دے سے کہ تو
انہیں کو اپنے ملک دے وچوں باہر کر دے، انہیں دی امان ختم کر دے۔ اللہ تعالی بادشاہت، منصب، مقام و مرتبہ عام طور پہ اہل عقل جڑے لوگ انہیں کو عطا کر دے۔ روم دے بادشاہ نے قریش مکہ کو سدوا کے ابو سفیان کو ایک کرسی تو بلایا سی۔ پہلے سوال کیتے سی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سب تو زیادہ قریبی رشتہ دار جڑا ہوئے وہ آ بنے۔ ابو سفیان آ گئے، آدھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سب تو زیادہ قریبی رشتہ دار۔ بادشاہ نے حکم کرسی تو بلائے، پچھو نے باقی جڑے قریش مکہ ہیں انہیں کو کنے پچھو کھڑا دیتے سی، گھنٹ دے پچھو سوالات شروع کیتے سی۔ آگے سی کہ میں تے دیکھنے سوال کرے سا ابو سفیان ہوں ٹائم مسلمان کرنا دیا، لیکن ایک آج ذہن رکھو کہ ابو سفیان بعد کے اندر مسلمان تھی گیا ہے۔ اگر ابو سفیان کرے سوالات کرے سا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دے بارے چھے، اگر ابو سفیان کوئی جھوٹ بولے، کوئی غلط بیانی کرے تو سب پیچھو کنے کھڑے ہوئے تو سائیں کو روک دی بارے۔ بادشاہ دا دربار ہی کوئی یہ جی کارنا نہیں کہ بندے دا کوٹ پکڑیا بندے ہاتھ والا گال ختم ہوئی، اتنا سزا بھی بندی ملتی ہے کیونکہ بادشاہ نے طاقت قدرتی ہوتی ہوتی ہے۔ ابو سفیان نے سب کو پہلا سوال کی تیسی کہ جنہا شخص نبوت دا دعویٰ کرے دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیفا نسبہ فیکم، تو سا اے دسو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا خاندان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا نسب تے حسب کو کی ہو جائے، تو ہارے علاقے دے اندر، تو ہاری قوم دے اندر انہا خاندان کی ہو جائیں، شریف لوگ ہیں، شریف کہیں نہیں، اچھے ہیں، اچھے کہیں نہیں، برے ہیں، کی ہو جائے لوگ ہیں۔ سفیان کہ جناب مشرکین مکہ دے وچوں ہو ٹائم سردار ہی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دشمن ہے۔ وہ حدیث سے بخاری کے الفاظ ہیں، ہوا فینا ذو نسب، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے پورے علاقے دے اندر، سارے پورے قوم قبیلے دے اندر، پورے خاندان دے اندر سب تو عظیم نسب والے ہیں، یعنی کہ ہونے دا خاندان انتہائی شریف، انتہائی معزز، انتہائی سمجھدار اور انتہائی عزت دار ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نبی کو مبعوث کرے دے، اللہ تعالیٰ سب کو پہلے نبی دا انتخاب کرے دے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا انتخاب ہی نہیں دے کہ پوری کائنات دے وچوں حدیث دے اندر دے گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نے پوچھا گئے کہ اللہ دے نبی سب تو زیادہ عزیز، سب تو زیادہ عزت والا شخص کون ہے کائنات دے اندر؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام۔ کیوں؟ کیونکہ یوسف علیہ السلام دے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام دے والد حضرت اسحاق علیہ السلام والد، اسحاق علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام دے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد دے اندر چلا دیتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اولاد کرے ہیں، جی میں کہ میں دسائیں کہ اسماعیل علیہ السلام دی اولاد دے جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ فضائل اور خصوصیات میں نوازے۔ جمعے دے اندر کوئی سسٹم خراب تھی گئے،
بجلی کی وجہ نے یا کافی سارا ٹائم ضائع تھی گئے جن وجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیات بیان کرنے کے اندر بہت ہی زیادہ میرے کو مشکلات پیش آتے ہیں. آخری حدیث سنا کے اپنی گال کو ختم کرے سا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ اعطیت بست لم یعطہن احد قبلی، کہ اللہ تعالیٰ نے چھی ایہو جا خصوصیات میں کو عطا کی دیا کہ وہ چھی چیزاں اللہ تعالیٰ نے میرے کنے پہلے کہیں کو نہیں دی دیا اور میرے کنے بعد بھی اللہ تعالیٰ کہیں کو عطا نہ کرے سی. چھی خصوصیات ہی ہو جائیں. یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ نے کہیں نبی کو بھی عطا نہیں دیا، کہیں نبی کو بھی. امتی یا عوام کا عام لوگ ہیں اعطیت بست لم یعطہن احد قبلی. وہ خصوصیات کیا ہیں؟ سب تو پہلی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اعطیت بجوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے میرے کو جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم کیا چیز ہوتی ہے؟ جوامع الکلم کا مطلب سادہ الفاظ ہے یہ سمجھ بھی دو گے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جملہ ایک فرمان جرا تو لفظ نہ ہوئے ترائے لفظ نہ ہوئے بھودے ہزار ہزار معنی نکلتا ہے. ہزار ہزار معنی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ایک حدیث دے وچوں ہزاروں مسائل ثابت ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خصوصیت کیوں دیتی ہے؟ یہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو 1400 سال پہلے کریں قیامت تک واسطے نبی مقرر کر دیتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹائم دے لوگ ہیں مجھے ترقی کرنا ہے زمانہ کچھ اور ہے اگلی صدی ہے یہ اگلی صدی ہے یہ زمانے تبدیل کی رہ گئے. لوگیں دا کھامن پیمن لوگوں دا اٹھن بہن لوگیں دے طور طریقے لوگیں دی زبانہ مختلف کی رہ گئے. اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم ہی واسطے عطا فرمائے کہ آج دا جرا شخص نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنے حکومی کو فرمان سمجھ آوے تے جرا قیامت کے قریب آخری تو آخری امتی آوے وہ بھی وہ فرمان سنے حکومی ہوتا مطلب سمجھ جاوے. کیونکہ زمانہ تبدیل تھی رہے بولے تبدیل تھی رہے ہر چیز ثقافت تبدیل تھی ہے. اسے یہ دیکھی دو کہ آج کے 100 سال پہلے کیا بولی میں دی ہے کیا طور طریقے ہیں کیا کھانا پینا ہے برتن کیوں جاتے ہیں کھانے کیوں جاتے ہیں رہا کیوں جاتا ٹریفک کیوں جی ہوتی ہے سادہ آمن بجٹ کے سوالے کیوں جاتے ہیں سادہ لباس کیوں جاتا ہر چیز 100 سال دے اندر تبدیل تھی تو اعطیت بجوامع الکلم. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی واسطے جوامع الکلم عطا فرمائے. باقی جتنے بھی انبیاء ہیں انہیں کو اللہ تعالیٰ نے قادر کلامی عطا کی دی ہے لیکن جرا کلام دے ہوتے قدرت ہے جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی دے وہ کہیں بھی نبی کو عطا کی دی. اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ حکم دے دے کہ اے موسیٰ فرعون کو لگے بجاؤ فرعون کو بن کے میرا پیغام دیو میری توحید کی دعوت دیو. موسیٰ علیہ السلام کے بارے ہم دیکھیں موسیٰ علیہ السلام زبان کرے تھوڑا جا جی میں لکنت ہوتی ہے زبان دے اندر تھوڑی لکنت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی دی کہ اللہ میرا بیٹا ہارون ہے اجازت دیو کہ میں ہوں کو اپنے نال کی دی بنا شاید کہ میری گال فرعون کو سمجھ نہ آوے میری طرف کنے میرا بیٹا ہارون میری ترجمانی کرے سی میرا پیغام فرعون تک پہنچے سی. خود اندازہ کر کے دو کہ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ شان دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نال کلام کرے دینا لیکن جوامع الکلم اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں کیا. دوسری خصوصیت
جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مُصِيبَةَ شَهْرٍ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دبدبا ایک دہشت یہ دیتی ہے کہ کفار مسلمین جڑے اسلام کے دشمن ہوتے ہیں وہ ایک مہینے کی مسافت کرے دور بیٹھے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ زمانے کے اندر گھوڑے سواریاں ہوتے ہیں خچر ہوتے ہیں اٹھ ہوتے ہیں اٹھ دے ہوتے ایک شخص سواری کرے مہینہ سفر کرے گا رہے مجھے مہینے کی مسافت جتنا وہ سفر کرے سی مہینے کے اندر اتنا دور اسلام کے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے فاصلے دوتے ہوتے ہیں انہیں دے دل دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بہ بتا دی نصرت بالرعب مصیبۃ شہر چھوٹی کی مثال دے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت سید لے تشریف فرما ہے آرام کرے دے پائے آپ کی تلوار درخت دے اتنے ٹنگی کھڑی ہے ایک شخص آئے دشمن ہے کفار ہے جو ہے تلوار چاہتے سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہوتے حاوی کیمن کی کوشش کی سی آدھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھو میرے گھر کون بچے سی حدیث الفاظ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ میرے کو تیرے گھر اللہ بچے سی اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معجزات دے اندر بھی ایک واقعہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل کی تھے کہ وہ شخص کمر لگ گئے انہیں ہاتھ میں جو تلوار چھوڑ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار چاہتی ہے تلوار چاہ کے بھودی طرف کی تنے اور فرمایا نے کہ ہون دس دیکھو میرے کنے کون بچے سی وہ شخص بوزتے رہے آخر لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسا رحمت للعالمین ہوئے تسا رحمت للعالمین ہوئے تسا دشمنے کو معاف کر دے دو میرے کو بھی معاف کر دے دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیتے ہیں نصرت بالرعب مصیبۃ شہر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خصوصیت عطا کی ہے کہ ایک مہینے کی مسافت تک دشمن دور ہو گیا انہیں دل دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف بہنے لگا آخری خصوصیت سنا کے اپنی گال کو ختم کرے سا باقی جی چیزاں ویسے ہو انشاءاللہ اگلے جمعہ کو تیسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو خصوصیت عطا کی دی ہے وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت جہاں جنگ دے وچوں فتح تو بعد مخالفین دا دشمنان اسلام دا جڑا مال مسلمانے دے ہتھے اندے کو مال غنیمت آ کے دے اللہ تعالیٰ نے وہ مال غنیمت کو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت واسطے حلال کرا دے باقی امت ابھی جہاد کرنے ہاں باقی نبی بھی جہاد کرنے ہاں لیکن انہیں دے مال غنیمت واسطے کیا ہوتا ہاں انہیں دے مال غنیمت واسطے یہ ہوتا ہاں کہ جیڑا مال غنیمت انہیں دے ہتھے لگتا ہاں وہ کو کٹھا کرنے ہاں کٹھا کر کے ایک میدان دے اندر رکھ دیتے ہیں میدان دے اندر رکھ کے اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے ہیں جس طرح دعا کرنے ہیں قرآن مجید دے اللہ تعالیٰ فرمائے دے گے حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ آسمان کنے بات دی گئی آسمان کنے بات دی گئی وہ آ کے وہ مال غنیمت سارے کو بھالا کے سار کے لگی مل گئی وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمَ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے ایک انعام رکھے کہ کفار دا جنگ دے بعد جڑا مال دے ہتھے لگے وہ دہادا ہے کہ تسا خود اپنے استعمال کرو حماس سے آج جہاں کالی کی سکیں اللہ تعالیٰ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت رکھن دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلن دی توفیق عطا فرماوے باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے فضائل اور خصوصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات بیان کیتے والے سن وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین